وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ تعالی مشرکین کا، اللہ کے باغیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی شروع سے ہی جو ان کی ایک روش، ایک طریقہ چلا آ رہا ہے بات کو جھٹلانے کا، یہ سب کا ایک ہی رہا ہے، انداز ایک ہی رہا ہے، انکار کا طریقہ ایک ہی رہا ہے، یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اپنے آگے اور پیچھے دنیا کے اور آخرت کے حالات اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الا کانوا عنہا معرضین، وہ کہتے ہیں یار آپ کی بات میں سنتے ہیں، آپ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہو، ڈراتے ہی رہتے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ شروع سے انبیاء کے ساتھ، اس کے بعد اگر آپ کسی عام بندے کو سمجھائیں تو وہ آپ کی شرم و حیا شاید اس وقت کر لے، لیکن بعد میں وہ یہی کہتا ہے دوستوں میں بیٹھ کر، جس طرح کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے تو کام ہی ہے، ان کا تو کام ہی ہے۔ میں نے ایک جگہ پر میں گیا، ایک تقریر ہو رہی تھی، بڑی اچھی تقریر انہوں نے کی، اور غالباً وہ کسی نا ایک موضوع پر تھی، مجھے وہ اب ذہن میں نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اس پر تھی، جوے پر یا کسی ایک چیز پر تھی، یعنی بڑی نا دل کو دہلا دینے والی وہ تقریر کو سن کر انسان توبہ کی طرف آتا ہے۔ اچھا وہ کچھ نوجوان لڑکے انہوں نے وہ سنی، تو سن کر جب وہ باہر آئے نا تو ایک دوسرے سے کہہ رہا گال سن رہے، ادھروں سنے نا ادھروں کاٹ دینا ہم، ٹھیک ہے نا، ادھر سے سنا ہے ادھر سے نکال دو، انہاں دا کام ہی ہے، انہاں دا کام ہی ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار لوگوں کا۔ آج بھی آپ ان کو اللہ کی آیات، احادیث رسول، صحابہ کے اقوال سنا کر مطمئن کریں گے تو وہ بار میں باہر جا کر کہیں گے، الگ ہو کر کہیں گے وہ انہاں دا تو کام ہی ہے، ڈرانا۔ تو یہی چیز اللہ فرما رہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے آگے اور پیچھے کے حالات سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اللہ فرما رہے وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم، جب بھی ان کے پاس اللہ کی کوئی آیت لے کر آؤ گے الا کانوا عنہا معرضین، اس سے منہ پھیر لیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان مشرکین سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غرباء اور یتیموں اور مسکینوں کو کھلاؤ، تو آگے سے جہالت کی انتہا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعم، کہ جس کو اللہ نے نہیں کھلایا آپ ہمیں یہ کہہ رہے کہ ہم اس کو کھلائیں؟ اگر اس کو کھلانا ہی ہوتا تو اللہ خود کھلا دیتے، اللہ کے پاس تھوڑا مال ہے، جس کو رب نے کھلانا پسند نہیں کیا ہم اس کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ یہ وہ جواب دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے ان کو کھلانے کا۔ اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی اس طرح کے لوگ پھنستے ہیں نا یا خود نافرمانی پر اترتے ہیں، اس وقت یہ اللہ کی مشیت کو لے کر آتے ہیں، اور جب اپنے اوپر پڑتی ہے، یعنی اگر ان کا کوئی مال اٹھا کر لے جائے اور یہ ان سے یہ کہا جائے کہ یارو اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ تھے، تو چپ کر کے بیٹھیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھیں گے، کبھی نہیں بیٹھیں گے اپنی کہ یار تقدیر میں یہ لکھا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، یا اللہ نے، یا کوئی مثال کے طور پر کوئی تھپڑ مار دے اور اسے کہا جائے یار تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، تھپڑ بجنا تھا، بج گیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تو تمہارے لیے تھپڑ کا ارادہ کیا تھا، وہ بج گیا، اب کیا ہوا ہے؟ تو وہ نہیں برداشت کرے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھیں کیا ہے کہ جب ان سے نیکی کا کہا جاتا ہے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا کہا جاتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یار جنہیں اللہ نے اندر نہیں کیتا سے کیوں کریے؟ تو یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا اس وقت، کہ جب ان سے کہا جاتا، اور یہ اللہ کے رسول کی دعوت تھی، اللہ کے رسول صرف شرک سے نہیں روکتے تھے۔ جب ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ نبی کیا دعوت دیتا ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت کہنے لگے کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلہ رحمی کا ہمیں درس دیتے ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو کھلائیں، تو آگے سے کہتے ہیں جس کو اللہ نے نہیں کھلایا ہم اس کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین،
جو کھلانے والے ہیں وہ کھلی گمراہی میں، ان کو پتہ ہی نہیں نظام کس طرح چلانا ہے دنیا کا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت کے متعلق ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کب آنی ہے۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بار بار تم ڈیمانڈ کرتے ہو نا، یہ صرف ایک لمحہ ہے، جب آ گیا نا تو آپ دودھ ہاتھ میں پکڑا ہوگا وہ پی نہیں سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ دودھ دھو کر ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور پی نہیں سکے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ تو اتنا سا لمحہ ہے، فلا یستطیعون توصیہ، اس وقت پھر آپ کو کسی وصیت کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا آپ کو کوئی موقع ملے گا۔